ہوتی ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں؟ جانے تو جو ضائع ہوتے ہیں، امریکہ بھی عراق چلا گیا، افغانستان، جانے تو ضائع ہوتے ہیں، اور جب بات سے کچھ نہیں بنتا تو امریکہ بھی چلا جاتا ہے، ایک ملک میں حملہ کر کے قبضہ کر لیتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں بھی کوئی آ کے قبضہ کیا، جو جانے وہ لے رہے ہیں بلوچوں کا، تو اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو جانے تو ملک کے دفاع میں، جب یہ جو آرٹیفیشل ملک پاکستان جو بنا ہے، اس کے لیے کتنے جانے ضائع ہوئے ہیں وہ بھی اب دیکھیں۔ اس کو آرٹیفیشل بھی کہتے ہیں، یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے۔ یہی لندن میں وائٹ ہال میں بلو پرنٹس پڑے ہیں، یہ تو کسی نے نیند میں تو نہیں دیکھا، کہ جو کہہ رہا ہے کہ نیند میں دیکھا پھر جناح نے بنایا، یہ یہیں سے سارا اس کا بلو پرنٹس بنائے تھے، وہاں مسلمانوں کو بंٹوارا ان کا کروایا۔ لیکن آپ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ بھی جانے لیتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے، آپ بھی جانے لیتے ہیں پھر ضرورت پڑتی ہے تو؟ میں مارا جاتا ہے، اس میں پنجابی بھی مارا جاتا ہے، اس میں سیٹلر بھی مارا جاتا ہے، اس میں پشتون بھی مارا جاتا ہے۔ جی، ایک دفاعی جنگ چل رہا ہے جس میں بلوچوں کو وہ 1948 سے آج تک ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک آرمی اس کو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ آرمی بہت مرتے ہیں، ویسے میں صرف ایک فیکٹ بتا رہا ہوں۔ ہاں، پنجابی مرتے ہیں جی، میں آپ کو یہ بولوں گا کوئی 5000 پنجابی مرے تھے 70 کے، ان سے جو جنگ میں آزادی کا جنگ بلوچستان میں تھا، وہ سارے بوٹ اور اپنی یونیفارم میں تھے، اور بلوچستان پہ آ کے یہ الغار کیا تھا۔ وہ سارے پنجابی جانے گئے تھے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ جو پنجابی جانے جا رہے ہیں وہ شلوار قمیض میں؟ ہاں جی، شلوار قمیض میں ہے، وہ ٹارگٹ کلنگز ہے جی بالکل، بلوچوں کی طرف سے۔ لیکن کتنے بلوچ مارے، اگر آپ ریشو دیکھیں کتنے بلوچ مارے جا رہے ہیں، اور کتنے ایتھنکلی جو پنجابی ہے، جو بلوچ ہے، ایک نفرت آج پیدا ہو گیا کہ ایتھنکلی کہ جو ہمیں ایتھنک پنجابی بوٹ اور یونیفارم مار رہے تو ہم بدلہ اسی زبان والوں سے لیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹھیک عمل ہے غلط عمل ہے، لیکن یہ جو نفرت جو پاکستان کا سسٹم نے پیدا کیا بلوچستان میں، تو یہ اس کا ری ایکشن ہے۔ لیکن جب فوج سے بات کی جاتی ہے، لیٹ می بی آنےسٹ، کہ بلوچستان کے ملٹری آپریشن کے ہم سب مخالف ہیں، اس کو میں اپنی ذات کہتا کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو رائٹس ہیں جس صوبے کے، وہ رائٹس اس صوبے کو ملنے چاہیے، لیکن تنقید یہ آتی ہے بار بار کہ گیس پائپ لائنز کو ہٹ کرنا، ریلوے لائنز کو ہٹ کرنا، میزائل مارنا، یہ کیوں ہوتا ہے بلوچستان میں؟ کہتے ہیں کہ جب سردار کو پیسے نہیں ملتے وہ اس کام میں پڑ جاتے۔ یہ جھوٹ یا آج ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ جھوٹ بہت پہلے سے ایجاد ہوا ہے، جنہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، جیسے امریکہ نے بھی جھوٹ کہا کہ عراق کے ساتھ WMD ہے، پھر برطانیہ نے کہا کہ 45 منٹس میں وہ ان کے سائپرس میں جو ان کے بیسز ہے اس کو مار سکتے ہیں اپنے راکٹ سے، میزائل سے، تو وہ پھر انہوں نے گراؤنڈ بنا کے وہاں انویژن کیا۔ یہ ہمیں بھی ایسے ہی، ہمارے خلاف بھی یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جی یہ اپنے سرداری برقرار کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا طاقت رکھنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ کس حد تک سچائی؟ یہ تو آپ وہاں کے عام بلوچ سے جا کے پوچھو، وہ آپ کو بتائے گا کس حد تک ہے، اور جو سرکار کے پے رول پہ تو ضرور بولے گا جی سرکار ٹھیک ہو رہا ہے۔ سرکار کے پے رول پہ کون ہے جو بیٹھے ہیں؟ رسانی صاحب۔ رسانی صاحب ایک نہیں ہے، بہت ہیں جی وہاں پہ، وہ بھی بے حساب، ہر قوم میں غدار نکل جاتے ہیں۔ یہ جو اسمبلی میں کیا وہ غدار ہے؟ اسمبلی میں نہیں، جو فوج نے انٹیلیجنس کا وہ لائن جو لیا انہوں نے، بلوچستان کے مخالف بات کر رہے ہیں، بلوچ عوام کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ تو یہ لائن تو آپ نے بھی لی نا جب آپ الیکٹ ہو کے وزیر بن کر آئے تھے۔ میں پھر سے آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان کا وفاداری کبھی نہیں بولا، میں نے بولا میں بلوچستان کا وفادار ہوں گا۔ جس دن آپ نے اوتھ اٹھایا تھا، جس دن حلف لیا تھا، اس دن آپ نے کیا حلف لیا تھا؟ میں نے بولا میں اپنے وطن کا وفادار ہوں گا، پاکستان کا نام میں نے جواب دیا لینے سے، تو اس دن بھی میں نے پاکستان کو، اس کے باوجود آپ وزیر بنے؟ اس کے باوجود میں وزیر بنا۔ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا جس وقت آپ نے کہا کہ میں ان کو پتا تھا وہ مجھے نکالیں گے، میں پھر سے الیکشن میں مجھے میرے لوگ جتائیں گے، وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہوا عمل ہوتا بھی، پھر بھی میں آتا۔ یہ جو میزائل آپ نے کہا کہ آپ پر مارے جاتے، دوبارہ میں اس بات کو کہ اس کے خلاف بہت سی ایک کیمپین چل رہی ہے، حکومت بھی کہتی ہے کہ ملٹری آپریشن روک دیے گئے ہیں، کنٹونمنٹس کو فی الحال روک دیا گیا ہے، حالانکہ کنٹونمنٹس اگر بلوچوں کی مرضی نہیں تو نہیں بننی چاہیے، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو دوسری طرف سے میزائل مارے جاتے ہیں جو بلوچوں کی طرف سے، وہ میزائل کہاں سے آتے ہیں؟
بلوچ مار رہے ہیں تو بلوچ لا رہے ہیں. کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ کا افغانستان کا جنگ، آپ کے افغانستان کا جو سوویت جیسا جنگ تھا، اس سے بہت اسلحہ ہے اس خطے میں. آپ کے ساتھ پیسے ہوں آپ لے سکتے ہیں. ہندوستان، امریکہ، CIA، رو، ان کا انٹرسٹ ہے سب کا. آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ مجھے پیسے نہیں، آپ سے مراد یہ کہ BLA کو. مجھے BLA کا ایسے معلوم نہیں ہے کہ BLA کو کون سپورٹ کرتا ہے. بلوچ عوام ان کو ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہے، جیسے میں ان کو ٹوٹلی اپنے تہہ دل سے سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ایسی جنگ لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بلوچ عوام بہت ملینز میں، وہ سارے آپ اگر کبھی وہاں جا کے پول کریں آپ کو پتا چلے گا، وہ بہت حمایت کر رہے ہیں. یہ دفاعی جنگ، یہ آزادی کا جنگ کو بہت سپورٹ مل رہا ہے بلوچوں سے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں جو الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، جو اسمبلیوں میں موجود ہیں، جو اسمبلیوں سے باہر بھی ہیں، بہت پشتون ہے، دوسری جو قومیتیں اس وقت بلوچستان میں ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو لمٹ کرنا شروع کریں تو شاید اتنی تعداد نہیں رہ جائے گی علیحدگی پسند ہوگی. ایک مسئلہ ضرور ہے، یہ سینٹیمنٹ شاید موجود ضرور ہے. اس سینٹیمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اتنا بڑا سینٹیمنٹ نہیں ہے بلوچستان میں. جی میں آپ کو یہ کہوں گا، پشتون کے لیے میں نئی آزادی کا بات کر رہا ہوں. میں بلوچستان اور بلوچ سرزمین کا بات کر رہا ہوں. پشتون کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پشتون جان جائے اس کا مرضی، لیکن جائے اس کا تو اپنا سرزمین، اس کا اپنا زمین ہے بلوچستان میں. یہ تو انگریزوں نے ہمیں ساتھ لایا ملایا. ہم تو کہتے ہیں جس دن بلوچستان آزاد ہوگا ہم ان کو کہیں گے جی آپ اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں کریں. آپ پشتونوں کو ساتھ نہیں رہنے دیں؟ ساتھ مطلب بلوچستان ان کا اپنا زمین ہے. نہیں، بلوچستان میں بھی ان کا اپنا جدا زمین ہے. یہ نہیں ان کا تاریخی اپنا، وہ علیحدہ اپنے زمین پہ رہ رہے ہیں، بلوچوں کی زمین پہ نہیں رہ رہے. لیکن یہ ساری بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں؟ آپ نے کہا کہ آپ اسمبلی میں بھی رہے، آپ وزیر بھی بنے، آپ کی فیملی الیکشنز میں رہی ہے، اسمبلی میں رہی ہے، باقی بڑے سردار بھی رہے ہیں. یہاں تک حالات پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا سخت رویہ، اتنی سخت پوزیشن لینے کی کیا وجہ؟ یہ جو بندہ اپنے قوم کے لیے کوئی بھی اچھائی کرنا چاہے، وہ چاہے الیکشن میں جیتے یا اسمبلی میں جائے، جیسے میں گیا، اس کو پاکستان کا انٹیلیجنس اور آرمی والے ٹالریٹ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ بولے گا یہ میرا بہتری نہیں چاہ رہا ہے، یہ پنجاب کے ایلیٹ کا بہتری نہیں چاہ رہا ہے، یہ تو بلوچستان کا بات کر رہا ہے، یہ بلوچستان کا ترقی بات کر رہا ہے. وہ بلوچستان کا جو ترقی بات کر رہا ہوگا وہ ان کے انٹرسٹ والے بندے نہیں ہیں. کیا مانگتے ہیں آپ سے فوج والے؟ ایسا کیا کہتے ہیں؟ جو مجھے وہاں سے پتا تھا، جب وہ یہ کہتے تھے آپ ہمیں سپورٹ کریں، روڈ آپ کے علاقے میں ہم بنائیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں تیل اور گیس کا ایکسپلوریشن کا، اور وہاں کوئلہ وغیرہ سب آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کو کافی، آپ کا زندگی اچھا ہوگا. یہ آخری دفعہ مجھے میرے خیال میں جو ایک ان کا جو کو ڈیٹا ہوا تھا مشرف کا، تو اس کا میرے قریب کا بندہ میرے طرف انہوں نے بھیجا کہ آپ ہمیں تیل اور گیس کا راستہ دیں. پھر میں نے جواب دیا، میں نے کہا یہ بلوچستان کا ملکیت ہے، بلوچ عوام کا ملکیت ہے. میں کسی حالت میں اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے جی آپ آئیں اور تیل و گیس یہاں ڈھونڈیں. اور ہم نے دیکھا جو بکٹی علاقے میں انہوں نے کیا، پلنڈر کیا، چوری کیا تیل و گیس 50 سال سے، ہم اپنے سائٹ پہ کبھی یہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس کا جواب یہ تھا. چوری کیسے کیا؟ کیا بکٹی صاحب کے پاس جو بات کی جاتی ہے، چلے وہ کیا بکٹی صاحب کو پیسے نہیں ملتے تھے اس سے؟ بکٹی صاحب ایک عرب شیخ کی طرح رہ سکتے تھے، ان کو سالانہ میں کروڑ 2 دے رہے تھے، وہ بھی زمین کا رینٹ. ایک بندہ جو عرب شیخ کی طرح رہ سکتا تھا اس کو 2 کروڑ دے کے اس کو آپ کہتے وہ اچھا رہ رہا تھا. بہت بڑا بکٹی کی ملکیت تو نہیں. کس کا جی؟ یہ تو بلوچستان کی ملکیت ہے. تو بلوچستان کے بلوچوں کو کیا شیخ تو نہ بنے آپ، شیخ تو وہ بنتا ہے جس کی اپنی ملکیت تو آپ کی گورنمنٹ بھی تو بلوچستان کے عوام کو تو نہیں رہتا، بکٹی کو پیسے پہنچا رہے تھے. لیکن کیونکہ بکٹی صاحب کو شاید وہ پیسے لینے میں اب کیونکہ وہ شہید ہو چکے اس کے لیے ان کی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر بلوچ سردار اس بات میں خوش ہے سال ہر سال سے کہ مجھے پیسے ملتے رہے تو بات ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ حکومت کو یا ایسا ہی فوج کو کیوں الزام دیتے ہیں؟
اور تو بات پہلے ہونی چاہیے تھی کہ یہ اس پہ بلوچستان کی عوام کا ہے، رائلٹی بلوچستان صوبے کو ملنی چاہیے. جی بگٹی صاحب کو رائلٹی نہیں مل رہا تھا، ان کو زمین کا رینٹ مل رہا تھا. جس زمین سے تیل نکل رہا تھا، میں نے بھی خود بگٹی صاحب سے بات کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے گورنمنٹ کہہ رہا کہ پتہ نہیں کتنے 12,000 ایکڑ ہے. میں نے کہا کہ پھر سے اس کو ناپ کریں. ناپ کرنے کے بعد پتہ چلا وہ 15-20 ہزار ایکڑ ہو گئے. اور بگٹی صاحب نے کہا کہ تو رینٹ بڑھے گا، زیادہ ہوگا. تو اس بات پہ